کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی۔ انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی۔ 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں۔ پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانتداری ہے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا۔ ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے، اس حوالے سے ان کا روب ہوتا ہے۔ اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی اور معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہے، وہ تو گویا کہ اوہام ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ہوئی، انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں، لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا۔ یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن میں نہیں ہے، وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں۔ یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا تو آگ تھوڑی ہو جاتا، یہ تو استعارہ ہے۔ اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات۔ یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جس وقت سمندر اترا ہوا تھا، جزر میں تھا، تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے۔ جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد پر آ گیا، چڑھ آیا، لہذا وہ ہلاک ہوئے۔ تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول۔ اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا، لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں۔ جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا تو ان کے پہلے کتابچے کیا تھے، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کر دیے، مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی، اچھا انشاء برداشت تھا، لکھنا اچھا آتا تھا، بولتا بھی اچھا تھا، تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو۔ جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا، وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا۔ وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا۔ تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر تھا۔ یہ سب غلط ہے، یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی الہونی بات ہے؟ سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ٹھیک ہے، ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ۔ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا۔
وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو یروشلم کو اور اس ملک کو فلسطین کو، اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا، اس کی قبر موجود ہے۔ کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام نہیں لیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا، چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں۔ آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے، یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے، ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو غصہ نہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی۔ تو واقعات ہوتے ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے خرق عادت۔ ٹھیک ہے، فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا۔ میں کیا کروں، میں تو قانون بنا بیٹھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ قانون ہے، میرا بنایا ہوا قانون۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے۔ اسی کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، بزرگ کے پاس، انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا، خرقہ۔ تو خرق عادت، عادت سے مراد کہ عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے۔